امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑی فضیلت کی بات حدیث میں آئی ہے. یہ میں آپ کی انفرادی شان والے 5ویں نمبر والی شان کی باتیں بتا رہا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے اور کتابوں میں بھی ہے، کثرت سے حدیث ملتی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے. ان ابنی ھذا سید. ایک بات بتا کے آگے چلنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے امام حسن کو سید کہا ہے. امام حسین کے بارے میں ایسے لفظ نہ بھی ملیں تو امام حسین سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی صحابی یا کسی اہل بیت کے ایک فرد کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ایک شان والا لفظ استعمال فرمایا ہو تو وہ دوسروں سے منع نہیں ہو جاتا. اب یہ ایک مثال ہے تو اس کی اب کئی مثالیں آپ کو خود بخود غور کرو گے تو سمجھ آ جائے گی. حضور علیہ السلام نے اللہ کا شعر حضرت امیر حمزہ کو کہا ہے اور کسی کو نہیں کہا، لیکن ہم تو سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی اسد اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں، مانتے بھی ہیں، درست ہے، کوئی حرج نہیں. پتہ چلا ہے سنیوں کی تحقیق بھی، اعلیٰ ظرفی بھی، اہل بیت کا ادب اور احترام بھی. لیکن اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ ایک ہستی کو ایک لقب دینے سے دوسری ہستیوں سے وہ لقب چھین نہیں جاتا. ایسے ہی اور سنیے، سید الشہداء بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو قرار دیا ہے. تو یہ لقب بھی آپ کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا. اس کے باوجود ہم امام حسین کو بس سید الشہداء کہہ دیتے ہیں. ہمارے پاس اس کی متعدد توجیحات موجود ہیں. وہ کربلا کے شہیدوں کے سردار ہوں گے، وہ اپنے بعد والی پوری امت کے شہیدوں کے سردار ہوں گے. یا ایک لقب ایک ہستی کو مل جانے سے دوسرے پر منع نہیں ہو جاتا، اس جہت سے شہیدوں کے سردار ہوں گے. کئی سردار ہو سکتے ہیں، شہیدوں کے سردار کئی ہو سکتے ہیں. تو ہم امام حسین کو بھی شہیدوں کا سردار کہتے ہیں، مانتے ہیں اور بجا طور پر مانتے ہیں. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، سر آنکھوں پہ. لیکن ہمارا اس وقت ان دوستوں کو مسئلہ سمجھانا ہمارا مقصود ہے کہ جب ایک ہستی پر کوئی لفظ بولا جائے تو جب چاہتے ہیں وہ دوسروں پر استعمال کر لیتے ہیں اور جب نہیں چاہتے تو دوسروں پر استعمال کرنے سے سنیوں کو روک دیتے ہیں. سونا ساری باتیں مانتے جاؤ تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ مولا کا لفظ بھی، باب العلم کا لفظ بھی، یہ ایک ہستی پر استعمال ہونے سے دوسروں کے لیے منع نہیں ہو جاتا. اب واپس آئیے اس حدیث کی طرف جو صحیح بخاری میں موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے بڑے بڑے دو گروہوں میں اس میرے بیٹے کے ذریعے سے صلح کرائے گا. اور یہ حدیث اتنی پاور والی حدیث ہے، اتنی پیاری حدیث ہے اور مسائل کو حل کر کے رکھ دینے والی حدیث ہے. اور بھی بہت حدیثیں ہیں، ابھی میں اب ہونٹ چومنے والی حدیث سنا کے آ رہا ہوں کہ اس حدیث کے خلاف مختلف صحابہ پر تنقید کرنے والے لوگوں نے اتنی ہرزہ سرائی کی ہے کہ اس حدیث کہ الفاظ نے ان لوگوں کو دراصل قابو کیا ہوا ہے. یہ حدیث پاک ان کو ہلنے نہیں دیتی اور یہ ہلنا چاہتے ہیں، یہ بہت کچھ اس حدیث کے خلاف بولنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے اندر بڑی تکلیف ہے، اس لیے اس حدیث کے ہوتے ہوئے طرح طرح کی توجیحات، تعویلات اور طرح طرح کی صلح حسن کے نام پر کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن بن نہیں پڑتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ ارشاد سادہ ترجمے کے ساتھ بھی حضور کی امت کو جب ہم سناتے ہیں، خدا کی عظمت کی قسم پورے کے پورے حال سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ گونجنے لگتے ہیں. یہ دو فوجیں جن کے ذریعے سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو صلح کرائی تھی اور ان کو یہ سید کا لقب حضور نے دیا تھا اور یہ صلح کا اعزاز جس ہستی کو ملا تھا امام حسن ہے. اور وہ دو فوجیں، ایک فوج امام حسن کی ہے، دوسری فوج حضرت امیر معاویہ کی ہے. ان دونوں کے درمیان حضور فرماتے ہیں دونوں مومن ہوں گے
فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو فئہ ہوں گے، دو گروہ ہوں گے، دو لشکر ہوں گے، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا۔ دونوں گروہوں کو مسلمان ہونے کا اعزاز اور لقب اور سرٹیفکیٹ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا ہے، لیکن جو لوگ ان کو مسلمان نہیں مانتے ان کے لیے یہ حدیث راستے کا ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔